اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نوازیں گے کہ نبی اور رسول بھی فخر کریں گے، رش کریں گے ان پر، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے، نہ ہی شہداء ہوں گے۔ ایک بدو پیچھے سے چلتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کہتا ہے حضرت پھر وہ بتائیں بندے کون ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن انبیاء اور رسول ان پر فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا آپس کے ساتھ محبت کا تعلق صرف دین کی بنیاد پر ہو، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی موحد ہے، یہ بھی کلمہ گو ہے، یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لہٰذا میرا اس کے ساتھ تعلق دین کا تعلق ہے اور کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کا لباس پہنائے گا، ان کو نور عطا کرے گا، نور کے ممبروں پر بٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، اور نبی اور رسول فخر کریں گے اور رشک کریں گے کہ ان جیسا مقام بھی کسی کو ملا۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے، اور وہ تسلسل اور وہ سبق جو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے کہ اللہ رب العزت نے ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کے اندر کن تعلیمات کی طرف اشارہ کیا جو جاننا آپ پر ضروری ہے۔ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، اصول کے ساتھ ہو یا فروع کے ساتھ۔ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 144، اللہ رب العزت نے ایک خاص اور انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور اس نقطے کا تعلق معاملات کے ساتھ یا فروعی مسائل کے ساتھ نہیں، اس نقطے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا قبل اس کے کہ ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کریں یا اپنی گفتگو کا آغاز کریں، یہ بات جان لیں کہ چونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل، اور دوسرا ایک صحابہ کا اسلوب بھی سمجھ لیں۔ قرآن کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ رولز بیان کیے گئے، قواعد بیان کیے گئے، وہ قواعد عام ہیں۔ ذکر پیچھے چل رہا ہے بنو اسرائیل کا، وہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ بنو اسرائیل عذاب کا شکار اس وجہ سے ہوئے، ان کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی تھیں۔ نقطہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد ان کے عذاب کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، تم بھی نوٹ کر لو، ایسا نہیں کرنا۔ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، تو نقطہ یہ ہے کہ چاہے وہ بنو اسرائیل میں تھی چاہے مسلمان ہوں، نافرمانی کرو گے نحوست تو ہوگی۔ لیکن قرآن کے اندر کئی ایسی جگہ ہیں، اور یہ جگہیں کثرت کے ساتھ ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کسی نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ یہ اسلوب ہے، انداز ہے، باقاعدہ مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اور وحی کے اندر الفاظ یہ ہوتے یا ایھا الذین آمنوا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے کان اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو کی طرف لگاتے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ غور سے سنو بھائی، تمہارے لیے ایک بات کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ فرماتے اس کے اندر دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی، اب یا کوئی حکم دیا جائے گا جس پر عمل کرنا ہوگا، یا اللہ کسی چیز سے منع کریں گے جس سے رکنا ہوگا۔ لہٰذا ہم بڑے توجہ کے ساتھ کان لگا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس وحی اور اس بات کو سنتے اور اسے یاد کر لیتے اور اسے اپنی زندگی پر اپلائی کر لیتے کہ اللہ نے فرما دیا، بس آپ کون میں کون، حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنو کلمہ پڑھتے ہو، مسلمانوں جی تمہارے لیے اللہ کا حکم آیا ہے کہ تم اللہ کو الہ مانتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لہٰذا کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب تمہارے لیے یہ میرا حکم ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اب تمہارے لیے حکم ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا۔
یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب، لہٰذا اس حساب سے جو صحابہ کا رد عمل تھا وہ یہی تھا کہ توجہ سے سنتے کہ اب یہ عام بات نہیں ہو رہی کہ کسی کی بات کی جائے گی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائیں گے کہ ایسا کرنا ہے، نہیں، سیدھی ہم سے بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان آداب کا خیال رکھا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی اب اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسے غور سے سنیں، تھوڑی سی گفتگو ہے آدھے گھنٹے کی، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن یہ آداب ہے قرآن کو سننے کے، ان احکامات کو سننے کے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے جسم کے اندر سستی آنے کا، یہ ایک طبعی امر ہے، میں بھی شاید وہاں بیٹھا ہوں تو میں بھی یہی کام کروں۔ بعض دفعہ ایک انسان کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک انسان تھکا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایٹماسفیئر اور ماحول اتنا خوشگوار ہوتا ہے، بعض دفعہ کئی ایک معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مجاہدہ کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نفس کو چھوڑ دیں گے تو نفس تو آپ کا ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ کوئی بات سنیں، لہٰذا آپ اس کو تھوڑا سا ڈھیلا سے چھوڑتے ہیں تو وہ تو اگلے آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو پتہ چلے گا جب اقامت ہوگی تو آپ اٹھتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آداب ہے کہ آپ تھوڑی دیر اپنے آپ کے ساتھ مجاہدہ کریں اور جاگنے کی کوشش کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے کہا تھا آپ مسلمان ہوئے اور آپ نے کلمے کا اقرار کیا، پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ نے اعتراف کیا، ہر بچے کو سکھایا گیا، اس کا کلمہ کا معنی بھی سکھایا گیا اور کلمہ پڑھنا بھی سکھایا گیا۔ آپ نے کبھی جانا کہ اس کلمے کے اندر دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، نفی اثبات۔ لا الہ، پہلے آپ نفی کریں گے، اپنے آپ سے دور کریں گے، انکار کریں گے، کس چیز کا؟ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، ہر وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ شریک بنائی جاتی ہے، ہر وہ انسان جو یہ شرک کرتا ہے، ہر وہ بندہ یا چیز جس کا اس کے ساتھ دلی اور محبت کا تعلق ہے، آپ کہیں گے ان ساری چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں اور برات کا اعلان کرتا ہوں، کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی چیز آپ نے اقرار کیا، الا اللہ، اس کے بعد آپ نے اقرار کیا، پہلے آپ نے نفی کی پھر آپ نے اقرار کیا، سوائے اللہ۔ اب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں اور تمام چیزوں کے ساتھ تعلق ختم کرتے ہیں، اس تعلق کو کہتے ہیں الولاء والبراء، یہ عقیدے کا معاملہ۔ اللہ نے ان آیات میں بھی یہ ارشاد کیا، اے ایمان والو، مومنوں کے ساتھ جو تمہارے عقیدے کے ہیں، جو تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تمہاری تمام تر محبتیں، الفتیں، جذبات، احساسات، میلانات، خوشیاں، غموں کے اندر شرکت اور تمام مواسات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ دوسرے معنی میں کفار کے ساتھ ایسا کوئی تعلق تمہارا نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں الولاء والبراء، اس کو کہتے ہیں الولاء والبراء۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہر وہ مومن، ہر وہ بندہ، ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھے گا اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ ان کے ساتھ محبت کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم نے محبت کرنی ہے، اور جس سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے نفرت کرنی ہے اس سے آپ نفرت کریں گے۔ آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، آپ کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، ہاں تم مسلمان ہو تو دنیا میں رہنا نا، ہاں تو جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ نے اپنی نکیل اللہ کے ہاتھ میں دی نا، تو اب جو اللہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا بھائی۔ تو اللہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے، یہ آپ کو اللہ بتائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بنو اسرائیل کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے نبی آپ نے دیکھا یہ بنو اسرائیل کیا کرتے تھے؟
کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کے سارے دلی میلانات، رجحانات، محبتیں، الفتیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو اللہ کے مخالف ہیں، کافر لوگ ہیں. اور یہی وجہ بنی کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی، جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وجہ ان کے ساتھ تعلق. ساتھ اللہ ایک اور بات فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کاش کبھی ایسا کرتے. وہ کہتے تھے نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد کبھی ایسا کرتے کہ وہ کام کرتے جو اللہ نے کہا ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ عداوت بھی رکھتے، تب ان کو اللہ مومن مانتا. یہ فاسق لوگ ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، دلی تعلق کہیں اور ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام ہے. آپ اگر دیکھیں گے نا تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیر محسوس انداز ہے. آپ کہیں گے نہیں جی ہم کہاں، یہ ہندوؤں کا جو پنڈت ہے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، بڑی سخت نفرت کرتے ہیں. جو باہر یورپ کے ممالک میں عیسائی ہیں بوم اور بادل، ہم قطر ان سے نفرت کرتے ہیں. جی ہمارا ساری کی ساری محبت علماء کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں فلاں مقرر میں اسے بڑے شوق سے سنتا ہوں، طارق جمیل صاحب بڑے ذوق سے سنتا ہوں، مصطفی صاحب ہیں بڑے ذوق سے سنتا ہوں. تو یہ محبت الفت، ان کے ساتھ عزت تقریم. جی میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن اس سے دل کو تسلی نہ دیں. اپنا امتحان خود لیں بھائی، اپنا امتحان خود کریں، اپنے آپ سے خود پوچھیں، معاشرے کے اندر اپنے رہن سہن کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر وہ ولا اور برا والا معاملہ ہے، اس کو ثابت کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث بھی ہیں اس بارے میں. پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاں رہا معاملہ اپنے آپ کو یا دنیا کے اندر اسلام کو دیکھنے کا. ابن عقیل حنبلی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. کہتے ہیں اذا اردت ان تعلم محل الاسلام فی زمانک انت، آپ اگر دیکھنے چاہتے ہیں نا کہ مسلمان آج کے دور میں کتنا اچھا مسلمان ہے یا اس کا اسلام کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، تو مساجد کے اندر جمعے والے دن رش نہ دیکھو، اس سے پتہ نہیں چلے گا. حج والے دن حج کی تعداد نہ دیکھو کہ لوگ اسلام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ان دروس میں شرکت کرتے ہیں، پھر حج والے دن اتنے ملین لوگوں نے حج کیا. نہ، کہتے ہیں اگر یہ جانچنا ہے نا تو کسوٹی بڑی چھوٹی سی ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انظر الی مواقعتہم اعداء الشریعہ، ان لوگوں کے دلوں کو دیکھو یا ان کے معاملات کو دیکھو. ہر وہ بندہ، ہر وہ قانون، ہر وہ دین، ہر وہ شریعت جو اسلام سے متصادم ہو، اسلام کے مخالف ہو، اس بندے کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے، یہ اسلام کے مخالفوں کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، اس سے کتنا مانوس ہے، کتنا متاثر ہے. پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلام کے ساتھ کتنا مخلص ہے. بعض دفعہ ایک انسان اسلام کے ساتھ بہت مخلص ہوتا ہے، نماز میں پہلے سب میں ہوتا ہے، لیکن گھر جا کے اس کے گھر کا پورا ماحول وہ اسلام سے متصادم ہے. اسے اسلام کا جو ثقافت ہے وہ پسند ہی نہیں ہے. اسے اس کے بچوں کا لباس برہنہ ہے، وہ یورپ کو زیادہ فالو کرتا ہے، لبرلزم کے. تو آپ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھی ہے جی، پہلی سب میں بیٹھتا ہے جی. نہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے مخالف لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جذبات کیسے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان کتنا. وہ جذبات صحابہ نے کر کے دکھائے، آگے آئے گا. پر اس کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد سورہ مجادلہ میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو اے نبی اس کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کفار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، دلی محبت نہیں ہوتی ان کے ساتھ. کیوں؟ وہ اس کے رب کے گستاخ ہوتے ہیں، وہ اس کے رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، اور اس کی پہلی محبت اس کا رب اور اس کا رسول ہوتے ہیں. اور اس کی پہلی محبت کے ساتھ ہی جو دشمنی کرے اسے وہ دونوں آنکھوں چنگا نہیں لگتا، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. پھر وہ اس کا باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، قبیلہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ برداشت نہیں کرتا. صحابہ کہتے ہیں یہ آیات نازل ہوئی تھیں ابوبکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا یہ کہ آپ کے والد آپ جانتے ہیں جب یہ مسلمان ہوئے تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، ان کی پلکیں بھی جھک چکی تھیں.
کہتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا. کیا ہوا جی؟ کہا ابو بکر کے والد نے کوئی بات کہہ دی اللہ کے نبی کے بارے میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم امتی و امتی ابو بکر، میری امت کے تمام لوگوں میں سے سب سے نرم دل، رحم کرنے والا، جو رقیق القلب انسان ہے وہ ابو بکر، سب سے زیادہ نرم دل میری امت کے ساتھ. لیکن امت کے ساتھ، امت کے مخالف باپ نے کوئی بات کہہ دی سخت، کیوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو بکر کا سارا میلان وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے بہادر انسان کون ہے، تو بعض لوگوں نے کہا آپ، کہا نہیں ابو بکر. کہا میں نے اسے دیکھا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے مشرکین نے دبایا تھا اور آپ بھاگ کے چھڑانے آئے تھے، تو ان لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ منہ کے اوپر جوتے مارے. اچھا، منہ کے اوپر جوتے مارنا یہ توہین الگ سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے چمڑے کے جوتے ابھی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے لکڑی کے جوتے استعمال ہوتے ہیں. وہ لکڑی کے جوتے منہ پہ مارے گئے. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر کا منہ سوج گیا حتیٰ کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، اتنا سوج گیا کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی. لائے گئے، بے ہوش ہو گئے. اٹھتے ہوئے سب سے پہلا کلمہ جو کہا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. کہ وہ بہادر انسان جس نے کسی کی پرواہ نہیں. کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. باپ نے کوئی بات کی، وہ ابو بکر جس کا دل اتنا نرم ہے، کھینچ کے تھپڑ مارا باپ کے منہ پہ، گر گیا. بات پہنچی اللہ کے نبی تک، باپ کو مارا. جی دیکھیں، اللہ کے نبی کہا ابو بکر اگر تو ایسا کیا دوبارہ ایسا نہ کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام، اس باپ کو میں کیا کروں، کہاں لے جاؤں، یا اس باپ اور بیٹے کی محبت کو میں آگ لگاؤں کہ جو باپ اور بیٹے کی محبت وہ آپ کی محبت پر غالب آنا چاہتی ہے، وہ آپ کے بارے میں بات کرو اور میں برداشت کروں. اللہ کے نبی میں برداشت نہیں کروں. اللہ نے یہ آیت نازل، جو مومن ہوتا ہے اس کے سامنے اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا کنبہ قبیلہ ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس کی پہلی محبت اللہ اور اس کا رسول ہوتے ہیں، مومن ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں یہ آیت نازل کہ انہوں نے احد یا بعض کہتے ہیں بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا. بات سنی بار بار، ایک دفعہ برداشت کیا، دو دفعہ دیے. حالانکہ ابو بکر نے پتہ کیا بات کی، کہا اللہ کے نبی یہ تو میں نے تھپڑ مارا ہے، اللہ کی قسم مجھے تلوار نہیں ملی، یہ تو یہ زندہ نہ ملتا. شکر ہے میرے پاس تلوار نہیں تھی، قریب تلوار ہوتی تو میں نے اسے قتل کر دیا. اس کی جرت کیسی؟ باپ ہونا الگ بات، دین وہ پہلی محبت اللہ اور اس کا رسول. ابو عبیدہ بن جراح کو خود جا کے قتل کیا. کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں باتیں کرتا، تو ایسے باپ اور بیٹے کی محبت کو میں آگ لگاؤں؟ تو اللہ نے نازل کیا کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے کنبہ ہو، قبیلہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور صحابہ نے ایسی مثالیں پیش کی. آپ جانتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر میں ان کا اپنا بھائی ایک انصاری مصعب بن عمیر کے بھائی کو باندھ رہا ہے، پیچھے قیدی ہوئے نا، رسی سے باندھا. مصعب بن عمیر پاس سے گزرے. انصاری کو کہتے ہیں، انصاری کو سگا بھائی ہے جو قیدی ہو رہے ہیں، انصاری کو کہتے ہیں کس کے باندھنا، کس کے، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، اچھا فدیہ دے گی. اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے. انصاری کو، وہ کافر ہے، انصاری مسلمان. تو بھائی کہتے ہیں اچھا اور کوئی وصیت ہے میرے بارے میں، سگے بھائی کے بارے میں، تو وہ بھی کر دو اسے. یہ وصیت ہے کرنے والی کہ کس کے باندھنا، اس کی ماں تمہیں اچھا فدیہ دے گی، یہ وصیت ہے، اور میں تمہارا سگا بھائی ہوں. اس نے کہا کوئی سگے بھائی نہیں ہوں، یہ انصاری میرا بھائی ہے. وجہ الولا والبراء، دین نے میرا اس کے ساتھ تعلق کیا، اور دین کی بنیاد پر یہ تعلقات ہیں. دین کے علاوہ کوئی تعلق، تو کافر ہے، مشرک ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. چاہے سگا بھائی ہے، رشتہ ہے الگ بات، لیکن تجھ سے زیادہ رشتہ میرا اس کے ساتھ. یہ مثالیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش کی. عبداللہ بن حذافہ، آپ نے دیکھا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا روم کی طرف، ان کے امیر تھے عبداللہ بن حذافہ. پورا لشکر قید ہو گیا، عبداللہ بن حذافہ کو بھی پکڑ لیا. عبداللہ بن حذافہ کو پیش کیا گیا سامنے. دیکھیں دین پہلی پریورٹی، اور دین کی بنیاد پر باقی معاملات.
عبداللہ بن حذافہ کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، کہا یہ ہے جی اس لشکر کا امیر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے کرو عیسائی ہو جاؤ، آدھی بادشاہت تمہیں دے دیتا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں آدھی نہیں، ساری، روم کی نہیں، عرب کی، وہ بھی دے دو، ایک لمحے کے لیے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا تیل گرم کرو، تیل گرم کیا گیا، 2 قیدیوں کو لیا، اس کے اندر پھینکا، کہا عیسائی ہو جاؤ، کہا نہیں ہے۔ کہا اسے سولی پہ لٹکاؤ، لٹکایا، کہا تیر مارنا اس کو نہیں مارنا، سائڈوں پہ مارو، ہو سکتا ہے ڈر جائے۔ تیر مارے گئے سائڈوں پہ، عبداللہ رونے لگے، کہا میرے خیال سے اس کے دل میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، اسے نیچے اتارو۔ کہا ہاں عیسائی ہوتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو روئے کیوں؟ کہا اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے جو اتنے عظیم کام کے لیے، ایک جان، کبھی ہر بال کے بدلے جان ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کرتا، مزہ آتا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا۔ کہا اسے پتہ چل گیا کہ نہیں چھوڑے گا، کہا ایسے کرو میرے سر کا بوسہ لو، چھوڑ دوں گا۔ کہا مجھے نہیں، میرے ساتھ تمام قیدیوں کو بھی رہا کرو، یہ تعلق، مجھے نہیں، بوسہ لیتا ہوں لیکن بشرطے کہ تم میرے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کرو۔ کہا تمام قیدیوں کو لے جاؤ، میرے سر کا بوسہ لیا، واپس آ کے حضرت عمر کو ساری بات بتائی، یہ قیدی لے آیا ہوں، یہ کام کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، سب سے پہلے عمر اس کے سر کا بوسہ لیتا ہے۔ تعلق، ہم نے کبھی یہ تعلق بنانے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہمارے نزدیک یہ تعلق کیا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی جان پیر بھائی، میں نے ایک ٹرم سنی ہے، پیر بھائی، اور یہ ٹرم ہمارے معاشرے کی تخلیق ہے، یعنی میرا پیر بھی وہی ہے، آپ کا پیر بھی وہی ہے، ہم دونوں ایک پیر کی بیعت ہے، لہذا ہم پیر بھائی ہیں۔ اور یہ پیر بھائی ہمارے نزدیک فخر کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ ہم دونوں ایک پیر کی بیعت ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا اور رسول اللہ نے بھائی بھائی بنایا، اور اس رشتے کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ آپس میں دشمن ہوں گے سوائے متقین لوگوں کے، مومنوں کے، ان کے علاوہ باقی سارے دشمن ہو جائیں، وہ محبت۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، بھائی قیامت کا دن ہوگا اور محشر کا میدان، اللہ فرمائیں گے وہ جو میرے بارے میں میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں بھائی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نوازیں گے کہ نبی اور رسول بھی فخر کریں گے، رشک کریں گے ان پر، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے، نہ ہی شہداء ہوں گے۔ ایک بدو پیچھے سے چلتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کہتا ہے حضرت پھر وہ بتائیں بندے کون ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن انبیاء اور رسول ان پر فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا آپس کے ساتھ محبت کا تعلق صرف دین کی بنیاد پر ہو، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی موحد ہے، یہ بھی کلمہ گو ہے، یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لہٰذا میرا اس کے ساتھ تعلق دین کا تعلق ہے اور کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کا لباس پہنائے گا، ان کو نور عطا کرے گا، نور کے ممبروں پر بٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، اور نبی اور رسول فخر کریں گے اور رشک کریں گے کہ ان جیسا مقام بھی کسی کو ملا۔ ہمارے نزدیک وہ ہے۔ کفار کے ساتھ ہمارے تعلقات یا دین بیزار لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ہمیں تو اور کوئی ملتے نہیں، ہمارے تو جو آئیڈیلز لوگ ہیں، ہمارے لیے نمونہ لوگ جو ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا میرے پاس نا ایک عیسائی ہے، وہ میں نے نا کتابت کے لیے لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے پوسٹوں پر وہ میں نے ایک، تو مجھے حضرت عمر کہتے ہیں قاتلک اللہ، اللہ تجھے قتل کرے، اور تجھے کوئی مسلمان بندہ نہیں ملا؟ کہا حضرت اس کا دین اس کے ساتھ ہے، میں نے کام لینا ہے، بات ختم۔ وہ کہا دین تو بات کی بات ہے، جب وہ آپ کے پاس ایک مینیجریل پوسٹ پر موجود ہے اس کا مطلب ہے اس کی ایک تقریب ہے، اس کے ایک اسٹیٹس ہے، اس کی عزت ہے۔ جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اسے عزت دو؟ اللہ نے اس سے نفرت کی ہے، تم کون ہو تو اس سے محبت کرنے والے؟ اللہ نے اسے تمہارے سے دور کیا ہے، تم اسے قریب کیوں کرتے ہو؟ کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ اتنی نفرت، اتنی نفرت۔ اچھا اب آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف۔
آپ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم بھی تو، مجھے یہ بتائیں دین سے لے کے، دین کی تعلیم سے لے کے، دین داروں تک، طلباء سے لے کے علماء تک، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے % لوگ ہیں جو ان سے جڑے ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ گزشتہ قوموں میں ایک بندہ نکلا گھر سے، کسی بندے کو ملنے جا رہا تھا، اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ اس کے پاس اور اسے پوچھ کے آؤ کدھر جا رہا ہے۔ وہ گیا، رستے میں اسے ملا، فرشتہ تھا، اسے نہیں پتا تھا، کہا بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ فلاں بستی نا ایک بندہ رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کوئی احسان، کوئی دین، بات ہوتا ہے نا شکریہ ادا کرنے کے لیے، احسان جتنا یاد رکھنے کے لیے، تو کہا کوئی احسان، صرف اس لیے کہ وہ دیندار ہے، اللہ والا ہے، جا رہا ہوں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، گپ شپ لگاؤں گا۔ یہ محبت صرف دل کی، دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی اللہ کا ماننے والا، میں بھی اللہ کا ماننے والا، وہ بھی اسی دین پر، میں بھی اسی دین پر، تو اللہ والا ہے دین کی وجہ سے۔ اس فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا کہ اس سے پوچھو یہ کیوں جا رہا ہے، اور اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ابھی مجھے فرمایا اس بندے کو بتاؤ کیونکہ تم اس بندے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہو، اسے بتاؤ میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں مدارس کے اندر آپ میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جو مدارس کے اندر کبھی اس لیے گئے ہوں بچوں کو دیکھوں میں خوش ہو جاؤں؟ یہ لوگ ہیں آنے والا سرمایہ ہے، یہ دین کے چوکیدار ہیں، یہ دین کے فوجی ہیں، یہ ان قلعوں کے محافظ ہیں، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے محافظ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک جا کے کبھی خبر لی ہو، ہاں بیٹا کیسے آپ، ٹھیک ہے خیریت سے، ان کو احساس ہو کہ لوگ ہماری کتنی تکریم کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، اسے پیار کہتے ہیں، اسے الفت کہتے ہیں، اور اسے دین کی وجہ سے الفت کہتے ہیں۔ خبر ہی کو نہیں لیتا، عرصے ہو گئے، نیچے سوتے ہیں، اوپر سوتے ہیں، کھاتے ہیں، نہیں کھاتے، صاف ہیں، گندے ہیں، گزارا کیسا ہے، بجلی ہے، پنکھے کے بغیر، کبھی چلیں وہ تو مدارس ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین کے لیے کتنوں کو خاص کیا ہوا؟ دین سے محبت ہوگی تو دیندار سے محبت ہوگی نا، ہماری دین سے محبت۔ اچھا دوسری طرف چلتے ہیں، اس کے علاوہ ہر وہ کام جو ہمیں ویسٹرن سے ملتا ہے یا دین مخالف لوگوں سے ملتا ہے یا اغیار سے ملتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ ٹرینڈ بنتا ہے، ٹرینڈ ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، ہم بڑے بھی کرتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دلی میلان، کسی کی چیز کو پسند کرنا۔ ہاں معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عراقین کو لیا تھا کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، حالانکہ وہ نان مسلم تھا، اجرت پر لیا جا سکتا ہے، معاملات کی جا سکتے ہیں، تجارت کی جا سکتی ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے، لیکن متاثر نہیں ہوا جاتا۔ مانوس ہونا اور بات ہے، متاثر ہونا اور بات ہے، ان کی خوشی کو خوشی اور غم کو غم محسوس کرنا اور بات ہے، تعلقات اور معاملات رکھنا اور بات ہے۔ ہم تو ایسے مانوس ہوئے، ہمارے لباس سے لے کے کھانے تک، ہمارے جشن منانے کے طریقوں تک، ہماری شادیوں تک، ہماری نالج اور تعلیم تک، ہمارے نصاب تعلیم تک، ہر جگہ پر گھسے پڑے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ کہ ہمارے مخلص نہیں۔ صحابہ نے تو باپ اور بیٹے اور بھائی قتل کر دیے تھے، ہم اپنے جذبات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو کلمہ پڑھتے ہو تو یاد رکھو جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو میرے ہیں، تمہارے تمام دلی تعلقات ان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جو میرے مخالف اور گستاخ ہیں تمہاری دلی نفرت ان کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس ایمان کے اندر خلل رہے، یہ کمال تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس انسان کے اندر معیار یہ ہو، کسی کو دیتا ہے تو دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیتا تو اس کی وجہ دین اسلام۔ ہمارے ہاں دیکھتے نہیں ہیں فتوے پوچھے جاتے ہیں، زکوٰۃ کا موسم آیا، ایک عیسائی پوچھ رہا تھا زکوٰۃ دے دیں، تعاون کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ پوچھنے والی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تین ہے، تکاد السماوات یتفطرن،
آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، بکواس کرتے کہ اللہ نے بیٹا جن۔ اچھا آپ کے نزدیک یہ بات کوئی نہیں بات کہ آپ کو پتہ چلے، آپ کہنے والے قل هو اللہ احد، وہ کہنے والا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور پھر مولوی سے پوچھتے ہیں کہ اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے میں یہ معاملات شامل ہی نہیں۔ ہمارا کنبہ قبیلہ تعلق واسطہ عزت رسپیکٹ یہ معنی رکھتے ہیں، دین کلمہ شریعت یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، لہٰذا ان چیزوں کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ احباب گرامی، یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ جب آپ مسلمان سمجھ کر کسی کو اور مسلمان ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ اپنے جذبات اور دلی محبت کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ آپ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کا لباس پہنایا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا۔ یہ چھوٹے کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن یہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں ہے، اس دن جب سور پھونکا جائے گا ہر ایک کا دل پھٹ جائے گا۔ ان کے دلوں کو اللہ مضبوط رکھے گا، یہ گھبرائیں گے نہیں، یہ تھوڑے انعامات نہیں ہیں۔ اور جب یہ تعلق پیدا ہوگا کہ فلاں میرا بھائی ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، مسلمان تو ہے نا، اور فلاں مشرک ہے، مرتد ہے، کافر ہے، وہ چاہے مرزائی ہے یا گستاخ صحابہ اور ازواج ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ نفرت اس وجہ سے رکھتے ہیں، یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کو ان جذبات کو جب آپ رکھیں گے تو آپ کے سامنے رنگ، نسل، قبیلہ، کنبہ یہ چیزیں میٹر نہیں کریں، پھر آپ مومن ہیں، پھر محبتیں بڑھیں گی، معاشرے کے اندر امن بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے پھپھو بیمار ہیں، ان کو کل ہارٹ اٹیک آیا تھا پرسوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا